آج ہم سورہ بقرہ کی کچھ خاص آیتوں پر آیت 234 سے 236 ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ آیتیں کچھ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں نازک اور اہم موقعوں سے جڑی ہیں۔ جی بالکل۔ جیسے کہ کسی مہیلا کے پتی کا انتقال ہو جائے تو ان کی عدت یعنی جو پرتیکشا اودھی ہوتی ہے اس کے نیم کیا ہیں، پھر اس دوران شادی کے پرستاووں کا کیا معاملہ ہے، اور اگر نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، مطلب ساتھ رہنا شروع نہیں ہوا اور طلاق ہو جائے تو کیا ہدایت ہے۔ ہاں، بہت اہم پہلو ہیں یہ۔ ہمارے پاس ان آیتوں پر ایک تفصیلی آڈیو تفسیر ہے، تو کوشش یہی رہے گی کہ اس کے ذریعے ان نیموں کے پیچھے جو سمجھ ہے، جو مقصد ہے، اسے سمجھیں۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عدت، مہر، طلاق، ان سب پر سنی سنائی باتیں، رسمیں، ان سے بڑی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، بہت غلط فہمیاں ہیں۔ تو چلیے آج انہیں قرآن کی روشنی میں تھوڑا کھول کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ دیکھنا بھی بڑا دلچسپ رہے گا کہ کیسے یہ آیتیں جو اللہ کا حکم ہے، ان میں صرف نیام ہی نہیں ہے، بلکہ گہری انسانی جذبات، سماجی سنتولن اور خاص طور پر مشکل حالات میں جو کمزور فریق ہوتا ہے اس کے حقوق کی حفاظت کا کتنا دھیان رکھا گیا ہے۔ ان میں واقعی گہری حکمت اور رحمت چھپی ہوئی ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں آیت 234 سے۔ جی، یہ ودوا کے عدت کے بارے میں ہے۔ یہ عدت کا وقت کتنا بتایا گیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اصل میں؟ جی، آیت کے مطابق یہ مدت ہے 4 مہینے اور 10 دن۔ 4 مہینے 10 دن۔ ہاں، اور یہ چاند کے قمری کیلنڈر کے حساب سے گنا جاتا ہے، مطلب جو ہمارا انگریزی کیلنڈر ہے اس سے تھوڑا الگ ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ اس کا پہلا اور سب سے اہم مقصد تو دیکھیے اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ یہ تعبدی حکم ہے، لیکن اس میں کئی حکمتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یقینی ہو جائے کہ عورت حاملہ مطلب گربوتی تو نہیں، تاکہ بچے کے نسب یعنی ونش کی پہچان میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ صحیح۔ دوسرا، یہ عورت کو شوہر کی موت کے صدمے سے گزرنے مطلب بھاوناتمک روپ سے سنبھلنے اور آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنے کا وقت دیتا ہے۔ اور یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اسلام سے پہلے جو عرب سماج تھا وہاں ودوا کے لیے سوگ کی مدت 1 سال ہوتی تھی اور بڑی سخت پابندیاں تھیں۔ 1 سال؟ جی، تو اسلام نے اسے گھٹا کر 4 مہینے 10 دن کیا اور پابندیوں کو بھی نرم کیا، تو یہ ایک طرح کی آسانی پیدا کی گئی۔ اچھا، تو یہ جو 4 مہینے 10 دن ہیں، اس دوران خاص طور پر کیا کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ اسے لے کر بھی بہت سی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ ہاں، کچھ خاص پابندیاں ہیں جن کا ذکر حدیثوں میں تفصیل سے ملتا ہے، اور ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ سوگ اور سادگی کی کیفیت بنائے رکھنا ہے۔ سب سے پہلی اور بالکل واضح پابندی تو یہ ہے کہ اس دوران عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری اہم پابندی ہے زیب و زینت سے بچنا، یعنی ہر طرح کا بناو سنگار۔ بناو سنگار مطلب جیسے میک اپ پکڑنا، خوشبو استعمال کرنا۔ ہاں، اس میں ایک استثناء ہے کہ پیریڈ کے بعد پاکی حاصل کرتے وقت ہلکی خوشبو استعمال کر سکتی ہیں تاکہ جسم کی بو ختم ہو۔ اچھا۔ لیکن ویسے عام طور پر خوشبو نہیں، گہنے نہیں پہننا، مہندی نہیں لگانا، بال نہیں رنگنا، یہاں تک کہ آئی برو بنانا یا چہرے کے بال ہٹانا، مطلب ایسی چیزیں جو عام طور پر خوبصورتی بڑھانے کے لیے کی جاتی ہیں، ان سے بھی بچنا ہے۔ مول سدھانت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو زینت یا خوبصورتی کے اظہار کے لیے ہو، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اور کپڑوں کے بارے میں کیا کوئی خاص رنگ وغیرہ؟ تیسری بات کپڑوں سے متعلق ہے۔ حکم یہ ہے کہ سادے کپڑے پہنے جائیں جو عام طور پر گھر میں پہنے جاتے ہیں۔ کوئی خاص رنگ جیسے کالا یا سفید اس کی کوئی شرط نہیں ہے، یہ سب بس رواجی باتیں ہیں۔ اچھا، یہ رواج ہے بس؟ جی، لیکن بھڑکیلے شوخ کپڑے یا جیسے کوئی ڈیزائنر کپڑے جو خاص موقعوں پر پہنتے ہیں وہ نہیں پہننے چاہیے۔ سادگی مطلب ہے۔ اور ایک اور اہم سوال، گھر سے باہر نکلنے کا کیا معاملہ ہے؟ کیا بالکل پابندی ہوتی ہے؟ یہ آج کل کے زمانے میں تو جہاں عورتیں اکیلی رہتی ہیں یا کام کرتی ہیں شاید مشکل ہو۔ ہاں، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ دیکھیے، بنیادی حکم یہی ہے کہ عدت اسی گھر میں گزاری جائے جہاں عورت شوہر کی زندگی میں رہ رہی تھی، اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا جائے۔ مطلب گھومنے پھرنے، رشتہ داروں یا سہیلیوں سے ملنے جلنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ تھیں جن کے شوہر شہید ہوئے تھے، انہیں ہدایت دی تھی کہ عدت اپنے گھر میں ہی گزاریں۔ ٹھیک۔ لیکن اسلام مشکل پیدا نہیں کرتا۔ اگر کوئی شدید ضرورت آن پڑے تو باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ جیسے کہ؟ جیسے مان لیجیے کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا،
عدالت کا کوئی کام ہے، بینک کا کوئی ضروری معاملہ ہے، یا اگر عورت اکیلے کمانے والی ہے اور کام پر جائے بغیر گزارا ہی ممکن نہیں، تو پھر روزی روٹی کے لیے باہر جا سکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح گھر کا ضروری راشن پانی لانے والا کوئی نہیں، یا بچوں کو اسکول چھوڑنے لانے کا کوئی اور انتظام نہیں، تو ان کاموں کے لیے بھی نکل سکتی ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ باہر جاتے وقت بھی پوری سادگی اور پردے کا لحاظ رکھا جائے، اور کام ختم ہوتے ہی فوراً گھر واپس آ جائے۔ یہ نہیں کہ کام کے بہانے گھومنے نکل گئے۔ سمجھ گیا۔ پہلے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابیات کو ضرورت کے تحت دن کے وقت کھیتوں میں کام کرنے کی اجازت دی تھی۔ آج کے دور کی ضرورتیں الگ ہو سکتی ہیں، جیسے کسی کا کوئی ضروری امتحان ہو اور نہ دینے سے سال برباد ہو جائے، تو ایسے خاص معاملوں میں علماء سے مشورہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ہاں، فیشن کے لیے، تفریح کے لیے، شاپنگ کے لیے باہر جانا یہ یقیناً منع ہے، اور آج کل تو ویسے بھی آن لائن سہولیتیں بہت ہیں، ان سے بھی کئی ضرورتیں پوری کی جا سکتی ہیں۔ صحیح کہا۔ اچھا، یہ جو عدت کے نیم ہیں، کیا یہ ہر عمر کی ودوا پر لاگو ہوتے ہیں، یا جیسے اگر رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا تب بھی؟ جی ہاں، یہ نیم ہر اس عورت پر لاگو ہوتے ہیں جن کا شوہر وفات پا گیا ہو، چاہے ان کی عمر کم ہو یا زیادہ۔ بڑھاپے میں بھی عدت لازم ہے۔ آیت میں عمر کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی، اور یہ بھی بالکل واضح رہے کہ اگر صرف نکاح ہوا تھا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی، تب بھی شوہر کے انتقال پر بیوی کو پوری عدت گزارنی ہوگی، اور یہ تمام پابندیاں ان پر لاگو ہوں گی۔ اچھا۔ ہاں، ایک صورت اس میں الگ ہے، وہ ہے حاملہ یعنی گربوتی عورت کی۔ ہاں، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر شوہر کے انتقال کے وقت بیوی حاملہ تھی تو اس کی عدت بچے کی پیدائش پر ختم ہو جاتی ہے، چاہے 4 مہینے 10 دن پورے نہ ہوئے ہو، چاہے بچے کی پیدائش شوہر کی موت کے چند دن بعد ہی کیوں نہ ہو جائے، اس میں پھر 4 مہینے 10 دن والی شرط نہیں رہتی۔ جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہے سبیہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا کا، ان کے شوہر کے انتقال کے کچھ ہی دن بعد ان کی ولادت ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اب تمہاری عدت پوری ہو گئی ہے اور تم چاہو تو دوسرا نکاح کر سکتی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تو عدت کی پابندیاں ہوئیں، لیکن جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے، 4 مہینے 10 دن گزر گئے، اس کے بعد کیا؟ ہمارے سماج میں تو اکثر دیکھا ہے کہ ودواؤں پر، خاص کر اگر وہ جوان ہوں، تو ایک دباؤ سا رہتا ہے کہ دوبارہ شادی نہ کریں یا ایک خاص طرح کی دبی ہوئی زندگی گزاریں۔ ہاں، یہ بہت افسوسناک رویہ ہے، اور آیت 234 کا جو آخری حصہ ہے وہ اسی دباؤ کو ختم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عورتیں اپنی مدت یعنی عدت پوری کر لیں تو پھر وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے جو بھی کریں اس میں تم لوگوں پر یعنی سماج پر، رشتہ داروں پر کوئی گناہ نہیں۔ معروف طریقہ مطلب؟ معروف طریقے کا مطلب ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ طریقہ جو نیک اور بھلا سمجھا جائے، جو شریعت اور سماج میں جانا پہچانا اور قابل قبول ہو۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ عدت کے بعد عورت اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے میں پوری طرح آزاد ہے۔ اچھا۔ وہ چاہے تو دوبارہ نکاح کرے، چاہے تو نہ کرے، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، نہ ہی اس پر کوئی تہمت لگا سکتا۔ سسرال والوں کا یا مائکے والوں کا اس پر دباؤ ڈالنا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی ہاں، یہ بات ہمارے سماج کے اس رویے کے بالکل خلاف جاتی ہے جہاں ودواؤں کو کئی بار منحوس سمجھ لیا جاتا ہے یا انہیں شادی بیاہ کی خوشیوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ اسلام انہیں عزت بھی دیتا ہے اور اختیار یعنی چوائس بھی دیتا ہے۔ ہاں، شرط وہی بالمعروف کی ہے، مطلب وہ جو بھی کرے شریعت کی حدوں کے اندر ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ آزادی کے نام پر کچھ غلط کرنے لگیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر گھر کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ انہیں روکیں۔ اسی لیے آیت کے بالکل آخر میں یاد دلایا گیا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے پوری طرح خبردار ہے۔ یہ واقعی بہت اہم نقطہ ہے کہ اسلام نے جہاں سوگ کی ایک مدت طے کی، وہیں اس کے بعد عورت کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق بھی دے دیا۔ اسی سے جڑا ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ پتی کی موت پر تو 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہوا، کیا کسی اور رشتہ دار کی موت پر بھی سوگ کی کوئی مدت طے ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو رواج ہے کہ کئی بار یہ مہینوں بلکہ سالوں تک چلتا رہتا ہے، عید نہیں مناتے وغیرہ۔ جی، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے اور اسے دور کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح حدیث موجود ہے
کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ صرف 3 دن؟ 10 دن سوگ منائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کے علاوہ کوئی بھی اور قریبی رشتہ دار ہوں، والدین ہوں، بھائی بہنوں، اولاد ہوں، کسی کی بھی موت پر شریعت میں سوگ کی مدت صرف اور صرف 3 دن ہے۔ اچھا، اور 3 دن سوگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 دن بعد دکھ ختم ہو جاتا ہے یا محسوس کرنا بند کر دینا چاہیے۔ غم تو ایک فطری چیز ہے، وہ شاید زندگی بھر رہ سکتا ہے، لیکن سوگ منانے کا شرعی مطلب یہ ہے کہ پہلے 3 دن تک گھر والے اپنی روزمرہ کی مصروفیات چھوڑ کر گھر پر موجود رہیں تاکہ جو دور دراز سے لوگ تعزیت یعنی کنڈولنس کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ آ سکیں۔ 3 دن کے بعد انہیں اپنی معمول کی نارمل زندگی دوبارہ شروع کر دینی چاہیے۔ ہمارے یہاں جو یہ رواج بن گیا ہے کہ مہینوں یا برسوں تک سوگ جاری رکھا جاتا ہے، تیوہار نہیں منائے جاتے، خوشی کی تقریبات میں شرکت نہیں کی جاتی، یہ سب سنت کے بالکل خلاف ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ رسمیں ہیں بس؟ جی، یہ رسمیں ہیں جن کا شریعت سے تعلق نہیں، بلکہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ تعزیت بھی 3 دن کے اندر ہی کر لی جائے تاکہ گھر والوں کو بار بار اس غم کی یاد نہ دلائی جائے، انہیں اپنی نارمل لائف میں واپس آنے میں مدد ملے۔ اچھا، واپس ودوا کی عدت پر آتے ہیں۔ آیت 235 میں شاید اس دوران شادی کے پیغام کے بارے میں کچھ ہدایت ہیں۔ یہ 4 مہینے 10 دن کا وقت تو لمبا ہوتا ہے، خاص کر اگر کوئی جوان ودوا ہو، تو کیا اس دوران کوئی ان سے اپنی دلچسپی ظاہر کر سکتا ہے؟ یہ تو بڑا ہی نازک معاملہ لگتا ہے۔ بالکل، اور آیت 235 اسی نازک معاملے کو بڑی خوبصورتی اور حکمت سے بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسانی ضرورتیں کیا ہیں، لہٰذا انہوں نے اس دوران عورت کو نکاح کا پیغام دینے کی ایک گنجائش رکھی ہے، لیکن بہت ہی محدود انداز میں، بہت ہی لیمیٹڈ۔ کیسے؟ اسے تعریض کہتے ہیں، یعنی اشارے کنائے میں بات کرنا، صاف صاف نہیں۔ اچھا، اشارہ مطلب؟ مثال کے طور پر کوئی مرد یہ کہہ دے کہ میرا بھی نکاح کا ارادہ ہے اور میں ایک نیک بیوی کی تلاش میں ہوں، یا عدت پوری ہونے پر ذرا خیال کیجیے گا، اس طرح کی گول مول بات۔ ایسی بات کہنے کی اجازت ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی مرد اپنے دل میں اس عورت سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ لیکن 2 باتیں ہیں جو سختی سے منع کی گئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک، صریح پیغام دینا، یعنی بالکل واضح طور پر سیدھے سیدھے نکاح کا پیغام دینا، رشتہ مانگنا، یہ منع ہے۔ اور دوسرا، خفیہ طور پر یعنی چھپ کر نکاح کا پکا وعدہ کر لینا کہ بھئی جیسے ہی تمہاری عدت ختم ہوگی ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ دونوں کام حرام ہیں۔ اچھا، تو اشارہ ٹھیک ہے، جی، لیکن کھلا پیغام یا پکا وعدہ جی، وہ منع ہے۔ جی، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی حکمت بہت واضح ہے۔ دیکھیے، عدت کے دوران عورت ویسے ہی اپنے شوہر کے غم میں ہوتی ہے، جی، اکیلی پن کا احساس ہوتا ہے، مستقبل کی فکر ہوتی ہے، تو وہ ذہنی اور جذباتی طور پر ایک کمزور حالت میں ہوتی ہے۔ ہاں، ظاہر ہے۔ ایسے میں یہ ممکن ہے کہ کوئی مرد جھوٹی ہمدردی جتا کر یا سبز باغ دکھا کر اسے شادی کے لیے فوراً تیار کر لے، جبکہ اگر وہ اپنی نارمل حالت میں ہوتی تو شاید وہ یہ فیصلہ نہ کرتی یا اور وقت لیتی۔ اس لیے اسلام نے خلا پیغام دینے یا وعدہ کرنے سے روک دیا تاکہ عورت پر کوئی دباؤ نہ بنے اور وہ عدت سکون سے پوری کرے اور اس کے بعد ٹھنڈے دل سے پوری سوچ وچار کے ساتھ اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکے۔ صحیح۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی نے ان حکموں کے خلاف جا کر عدت کے دوران ہی نکاح کر لیا تو وہ نکاح باطل ہوگا، سرے سے ہی ناجائز اور کالعدم مطلب نل اینڈ وائڈ مانا جائے گا۔ اگر کسی نے جہالت میں ناسمجھی میں ایسا کر لیا تو انہیں فوراً الگ ہونا ہوگا اور پھر عدت پوری ہونے کے بعد اگر وہ چاہیں تو نئے سرے سے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ اور یہ حکم صرف ودوا کی عدت کے لیے نہیں ہے بلکہ طلاق والی عدت پر بھی لاگو ہوتا ہے، خاص کر طلاق مغلظہ کے بعد جو عدت ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ صرف ہمارے باہری اعمال کو ہی نہیں دیکھ رہے بلکہ ہماری نیتوں اور دلوں کے خیالات سے بھی پوری طرح واقف ہیں، جیسا کہ آیت کے آخر میں بھی اشارہ ملتا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ آیت 235 کے آخر میں اللہ تاکید فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور یہ جان لو کہ اللہ تمہاری جی کی، تمہارے من کی باتیں بھی جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہو۔ یہ ایک بڑی تنبیہ ہے کہ صرف ظاہری طور پر شریعت پر عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دل میں چھپی نیتوں اور ارادوں کا بھی پاس رکھنا، ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، شیطان کی طرف سے جو برے خیالات یا وسوسے آتے ہیں
وہ ایک الگ چیز ہے جن پر شاید انسان کا پوری طرح بس نہ چلے، لیکن کسی خیال کو دل میں پالنا، اس پر باقاعدہ منصوبہ بنانا، پلاننگ کرنا، یہ یقیناً قابل گرفت ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر فوراً بعد اللہ کی رحمت کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، فوراً بعد فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بخشنے والا ہے اور حلیم یعنی بردبار، سہنشیل ہے۔ وہ ہماری کمزوریاں جانتا ہے، وہ فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ مہلت دیتا ہے تاکہ ہم سدھر جائیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ حلیم کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جذبات میں آ کر یا غصے میں آ کر فوراً پکڑ نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ بے خبر ہے یا حساب نہیں لے گا۔ وہ حلیم بھی ہے اور جیسا پچھلی آیت میں تھا، خبیر، خبر رکھنے والا بھی ہے۔ چلیے اب ایک اور بالکل الگ لیکن نہایت اہم صورتحال پر آتے ہیں۔ اس کا ذکر آیت 236 میں ہے، وہ ہے رخصتی سے پہلے طلاق۔ یعنی نکاح تو ہو گیا لیکن میاں بیوی نے ابھی ایک ساتھ رہنا شروع نہیں کیا، جسے رخصتی کہتے ہیں، اور کسی وجہ سے بات طلاق تک پہنچ گئی۔ ہمارے معاشرے میں تو ایسی صورت کو خاص کر لڑکی کے لیے بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ آیت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی، آیت 236 اسی خاص صورتحال کو بیان کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفریضوا لہن فریضہ، مطلب تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دے دو کہ تم نے نہ تو انہیں ہاتھ لگایا ہو، جس کا مطلب جسمانی تعلق یا خلوت صحیحہ یعنی پرائیویسی میں ملنا نہیں ہوا ہو، اور نہ ہی ان کا مہر مقرر کیا ہو۔ کوئی گناہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نکاح کے فوراً بعد ہی ایسے حالات بن گئے ہیں کہ رشتہ نبھانا ممکن نہیں لگ رہا، شروع میں ہی کوئی بہت شدید قسم کے اختلافات سامنے آ گئے ہیں، تو اس رشتے کو زبردستی آگے گھسیٹنے کے بجائے ختم کر دینا بہتر ہے، اور ایسا کرنے میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے سماج کی سوچ کے بالکل الٹ ہے، جہاں ایسی طلاق کو خاص طور پر لڑکی کے لیے ایک نہ مٹنے والا داغ سمجھ لیا جاتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، تو ہم کون ہوتے انگلی اٹھانے والے؟ بلکہ کئی بار تو ایسے رشتے کو زبردستی چلانا آگے چل کر اور زیادہ بڑے مسائل اور کڑواہٹ کا سبب بن جاتا ہے۔ اسلام ایک حقیقت پسند دین ہے۔ اسی آیت میں مہر کا بھی ذکر ہے، تو اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو مہر کا کیا ہوگا؟ اور کیا مہر طے کرنا لازمی ہے؟ ہمارے ہاں تو کئی بار بس نام کا مہر رکھ دیتے ہیں۔ ہاں، مہر کا ذکر بہت اہم ہے۔ دیکھیں، مہر عورت کا شرعی حق ہے جو نکاح کے وقت مرد کے ذمہ واجب ہوتا ہے۔ یہ بیوی کی عزت اور اس کے وقار کی ایک علامت ہے، اور یہ نکاح کی بنیادی شرطوں میں سے ہے۔ یہ نقدی ہو سکتا ہے، سونا چاندی، زمین جائیداد، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نکاح کے وقت مہر طے کرنا فرض ہے۔ اگر کسی وجہ سے طے نہ کیا گیا ہو تو پھر مہر مثل واجب ہوتا ہے، یعنی اس عورت کے خاندان کی دوسری عورتوں کو جو مہر ملتا ہے اسی کے برابر۔ اچھا، اور یہ جو شرعی مہر کے نام پر 32 روپے یا بہت معمولی رقم کا رواج ہے، دیکھیے اس کا سنت یا صحابہ کے عمل سے کوئی بہت پختہ ثبوت نہیں ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں مرد اپنی حیثیت کے مطابق اچھا مہر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مہر تقریباً 1.5 کلو چاندی کے برابر تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضور کی طرف سے 4000 درہم ادا کیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو مہر عورت کی عزت اور مرد کی استطاعت یعنی اس کی مالی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، نام کا نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن واپس آیت 236 پر آتے ہیں۔ وہ تو اس خاص صورت کی بات کر رہی ہیں جہاں رخصتی بھی نہیں ہوئی اور شاید مہر بھی طے نہیں ہوا تھا اور طلاق ہو گئی۔ ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ مہر تو طے ہی نہیں ہوا تھا۔ جی، آیت بالکل اسی خاص سچویشن کا حکم بتا رہی ہے۔ فرمایا گیا کہ ایسی عورت کو طلاق دینے میں گناہ تو نہیں ہے، لیکن وَمَتِّعُوهُنَّ، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہیں متا دو۔ متا کا مطلب ہے کچھ فائدہ پہنچاؤ، اپنی طرف سے کچھ تحفہ دو، کچھ خرچہ دو۔ اچھا، تحفہ دینا ہے جی، اور اس کی مقدار بھی بتا دی۔ عَلَى الْمُوسِی قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، یعنی مالدار آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ دست آدمی اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو یہ متا کیا ہو سکتی ہے؟ کتنی ہو سکتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ کم سے کم ایک جوڑا کپڑا ہو سکتا ہے، اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایسی ہی ایک صورت میں اپنی طلاق شدہ بیوی کو
10,000 یا 20,000 درہم دیا تھے۔ اتنا زیادہ؟ جی، قاضی شریح جو ایک مشہور تابعی جج تھے، انہوں نے ایسے ایک معاملے میں 500 درہم دینے کا فیصلہ دیا تھا۔ تو یہ مرد کی مالی حیثیت پر ہے، غریب آدمی اپنی گنجائش کے مطابق دے گا، امیر اپنی شان کے مطابق دے گا۔ آج کے دور میں یہ کوئی اچھی رقم ہو سکتی ہے، کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے، یا کوئی اور سہولت بھی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، مطلب کمال ہے۔ رخصتی نہیں ہوئی، مہر بھی طے نہیں تھا، عورت مرد کے گھر آئی بھی نہیں، پھر بھی طلاق دیتے وقت مرد پر کچھ نہ کچھ دینا لازم کیا گیا ہے۔ یہ تو آج کل کے ماحول سے کتنا الگ ہے، جہاں رشتے ٹوٹتے وقت تو اکثر سوائے کڑواہٹ اور الزاموں کے کچھ نہیں ہوتا۔ یقیناً، اور آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ تو اور بھی زیادہ غور کرنے والا ہے۔ فرمایا متاعً بالمعروف حقاً علی المحسنین، یعنی یہ سامان دینا ہے دستور کے مطابق اچھے طریقے سے، اور یہ حق ہے یا لازم ہے کس پر؟ محسنین پر، یعنی نیکی اور احسان کرنے والوں پر۔ محسنین پر حق ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ غور کریں، یہاں یہ نہیں کہا کہ یہ عورت کا حق ہے، بلکہ اسے محسنین یعنی احسان کرنے والوں کا شعار، ان کا طریقہ، ان کی پہچان قرار دیا گیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ہمیں اکسا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم واقعی نیکی اور بھلائی کرنے والے ہو تو ایسے نازک موقع پر جب ایک رشتہ ٹوٹ رہا ہے تو بخل یعنی کنجوسی اور تنگ دلی کا مظاہرہ مت کرو، بلکہ فراخ دلی اور احسان کا معاملہ کرو۔ واہ، یہ اسلام کی تعلیم کی بلندی ہے کہ وہ رشتے کے خاتمے پر بھی حسن سلوک، عزت اور احسان کی تلقین کرتا ہے۔ کہاں ہمارے وہ رواج جہاں طلاق کے بعد دیے ہوئے تحفے تک واپس مانگ لیے جاتے ہیں، لڑکی اور اس کے خاندان پر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں اور اسے ذلیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ہاں، افسوس۔ اور کہاں یہ قرآنی حکم کہ اگر الگ ہونا ہی پڑ جائے تو بھی عزت اور احسان کے ساتھ الگ ہو۔ تو آج ہم نے سورہ بقرہ کی ان 3 آیتوں 234 سے 236 کے حوالے سے واقعی کئی اہم باتیں سمجھی۔ ودوا کے لیے عدت کی مدت، اس کی پابندیاں اور ان کے پیچھے کی حکمتیں۔ پھر عدت کے بعد عورت کا اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق۔ جی، عدت کے دوران نکاح کا پیغام دینے کی جو نازک حدیں ہیں وہ سمجھی۔ شوہر کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے لیے سوگ کی مدت صرف 3 دن ہونا، یہ بھی واضح ہوا۔ اور خاص طور پر رخصتی سے پہلے طلاق کی صورت میں متاع دینے کا حکم، جو احسان اور حسن سلوک کی کیا ہی بہترین مثال ہے۔ اور ساتھ ہی مہر کی اہمیت بھی واضح ہوئی۔ اور ان سب احکام میں جو ایک بات بہت نمایاں ہے وہ یہ کہ اللہ کے حکم میں انسانی نفسیات، اس کے جذبات اور خاص کر جو کمزور فریق ہے، چاہے وہ ودوا ہو یا طلاق پانے والی عورت، اس کے حقوق اور اس کی عزت کا کتنا زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ بالکل۔ یہ وہ پہلو ہیں جو اکثر انسانوں کے بنائے ہوئے رسم و رواجوں یا قانونوں میں کئی پیچھے چھوٹ جاتے ہیں، نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اور سننے والوں کے لیے ایک نکتہ ہم سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ نیم جو صدیوں پہلے نازل ہوئے، وہ زندگی کے کچھ انتہائی مشکل اور جذباتی موڑوں پر بھی انصاف، رحمدلی اور انسانی وقار کو کیسے برقرار رکھتے ہیں؟ تو کیا آج ہم ان خاص صورتحال سے ہٹ کر بھی ان احکام کے پیچھے جو روح کام کر رہی ہے، یعنی احسان کرنا، دوسرے کے جذبات کا پاس رکھنا، معاملات کو خوبصورتی اور عزت سے نپٹانا، کیا اس روح کو اپنی عام زندگی میں، اپنے رشتوں میں اور اپنے معاملات میں زندہ کر سکتے ہیں؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔